السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا قیامت کی نشانیاں سیریز میں۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں اور آج کل ہمارے معاشرے میں اکثر نظر آتی ہیں، جس کی پیش گوئی آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی۔ تو آج بھی وہی تسلسل جاری رکھتے ہوئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کی ایسی کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں اور آج کل ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں، جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا گئے تھے۔ قتل عام ہو جانا۔ تو دوستوں، آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا بہت بار دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی مظلوم کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی پیسوں کے لیے، کبھی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب دو مسلمان تلواریں لیے آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قاتل کا قصور تو معلوم ہے، لیکن مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی اپنے مقابل کو قتل کرنے کی شدت سے آرزو مند تھا۔ حدیث کا منشا یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہوں تو ظاہر ہے کامیابی تو ان میں سے ایک کو ملے گی اور دوسرا مارا جائے گا، مگر چونکہ ارادہ قتل کے عزم میں دونوں برابر ہیں، لہٰذا دونوں جہنم کے حقدار ہوں گے۔ یقیناً قاتل کی سزا مقتول سے زیادہ ہوگی، لیکن مقتول بھی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ مقتول جو کسی ظالم حملہ آور، ڈاکو یا لوٹ مار کرنے والے یا عصمت دری کرنے والوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان، مال یا آبرو کے تحفظ میں ظالماً مارا جائے، حدیث پاک کی روح سے اسے شہید کا درجہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے اہل کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے، یعنی انہیں بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ ایک اور قیامت کی علامت صغری یہ ہے کہ زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ علم اڑ جائے گا، زلزلے بکثرت آنے لگیں گے، زمانہ قریب ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، قتل و غارت گری بڑھ جائے گی اور حتیٰ کہ تمہارے درمیان مال و دولت کی بہتات ہو جائے گی اور مال بہت عام ہو جائے گا۔ اوپر مذکور حدیث میں قیامت کی ان چند نشانیوں کا ذکر ہے جس کی ابتدا تو آج سے بہت پہلے ہو چکی ہے، البتہ ہر آنے والے سالوں میں ان میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ فتنوں کا ظاہر ہونا، قتل و غارت گری کا عام ہو جانا اور اہل علم کا اٹھ جانا ایسے امور ہیں جو انسانی زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا مشاہدہ ہر شخص کر رہا ہے۔ البتہ جہاں تک قیامت کی نشانی زلزلوں کی کثرت کا تعلق ہے تو یہ امر بھی چند سالوں سے مشاہدے میں ہے کہ ہر سال، بعض اوقات ایک ہی سال میں وقفے وقفے سے تباہی مچا دینے والا زلزلہ دنیا کے کسی نہ کسی علاقے میں ظہور پذیر ہو رہا ہے، اور اللہ کی پناہ یہ سلسلہ اس وقت تک رکنے والا نہیں ہے جب تک کہ قرب قیامت کے طور پر 3 بڑے اور ہولناک زلزلے اس دنیا میں نہ آ جائیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت نہ آئے گی جب تک کہ اس سے قبل 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ حقیقت میں مدہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ سچ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت سے پہلے بڑے پیمانے پر موت واقع ہوگی، پھر اس کے بعد تباہ کن زلزلوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ قیامت کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور وہاں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے،
جس پر لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے، لہٰذا جو شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے قریب دریائے فرات سونے کا ایک خزانہ یا سونے کا ایک پہاڑ ظاہر کرے گا، یعنی سونا ایک پہاڑ کی شکل میں نکلے گا اور لوگ اس کے حصول کے لیے باہم لڑیں گے، کیونکہ یہ ایک فتنہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اس شخص کو جو اس وقت موجود ہو اس کے لینے سے منع کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس وقت موجود ہوں ان میں سے کچھ لوگ اس حدیث کی تعویل کریں اور حدیث کو اس کے حقیقی معنی سے پھیر کر کوئی اور معنی مراد لیں، تاکہ اپنے لیے اس خزانے سے کچھ لینے کو جائز ٹھہرا سکیں۔ تو دوستوں، قیامت کی نشانیاں سیریز کی تیسری قسط میں بھی ہم نے قیامت کی کچھ ایسی چھوٹی نشانیاں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جو تقریباً پوری ہو چکی ہیں یا پھر پوری ہونے والی ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ کوشش پسند آ رہی ہوگی۔ ہم آپ سے ملیں گے کل قیامت کی نشانیاں سیریز کی چوتھی قسط میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے کل ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔